بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے اس میں رہا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزیٰ کی توہین و تحقیر کرتا رہتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں، دیکھے تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزیٰ مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزیٰ ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ اور وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک، یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفرق تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور کو ایذا دے۔ حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زورآور ہے اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ بکانہ کی کیا پرواہ۔ لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش
ہونے لگے اور عرض کیا حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں، مگر دنیا کی عار سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔